قیامت تک آنے والوں کے لیے کسوٹی ہے ایمان کی. اگر تم ایمان لاؤ جیسے محمد کے صحابہ لائے صلی اللہ علیہ وسلم, تب تم مومن ہو, تب تمہارا ایمان قابل قبول ہے. ابو سفیان کون؟ جن کی لخت جگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت, آپ کی زوجہ محترمہ. یہ ایک لعنتی شخص کا کردار ہے, یہ کسی شریف آدمی کا کردار تو نہیں. لیکن ہم اپنی زبان پہ ایسے جملے نہیں لے کر آتے کہ تمہارے نزدیک وہ قابل احترام ہے تو تمہارا معاملہ ہے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف زبان دراز کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے. اور پھر بعد میں یہ جھوٹی توبہ کا ڈرامہ کرتا ہے کہ جی ہم تو تمام صحابہ کا احترام کرتے ہیں, جن کو زبردستی صحابہ بنایا جائے ہم ان کا احترام نہیں کرتے. یزید تو کس نے صحابی کہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مبارک جماعت وہ عظیم گروہ ہے جنہیں اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا ہے. جماعت صحابہ کے اندر بھی درجات ہیں. ایک وہ گروہ ہے جو مکہ فتح ہونے سے پہلے اسلام لے کر آئے اور اسلام کے لیے جدوجہد کی, جہاد کیا, مال قربان کیا, جانیں قربان کی. یہ مقام میں, عزت میں, مرتبے میں, شرف میں بڑے اعلیٰ ہیں کہ اسلام کے پودے کی آبیاری کے لیے ان کا خون, ان کا مال سب سے پہلے خرچ ہوا. ہیں یہ بھی صحابہ. ایک گروہ ہے جو مکہ کے فتح ہونے کے بعد مسلمان ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحابہ کی جماعت میں شامل ہوئے. ہے یہ بھی صحابہ, لیکن یہ شان, مقام, عزت, مرتبے میں ان صحابہ کے برابر نہیں. لیکن ان سب سے اللہ راضی ہے. یہ سب اللہ کی جنت کے مہمان ہے. قرآن حکیم میں مالک فرماتا ہے لا يستوي منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. تم میں سے اور کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا. اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. یہ درجے میں ان لوگوں سے بڑے ہوئے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا. لیکن دونوں کے بارے میں مالک نے کیا فرمایا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. دونوں کے لیے نیک جزا کا وعدہ ہے, دونوں کے لیے جنت کے فیصلے ہیں. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. اور عمومی طور پہ جماعت صحابہ کے لیے خالق و مالک کا اعلان کیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہوا. باوجود صحابہ میں درجات کی بلندی ہے, لیکن اللہ تمام صحابہ سے راضی ہوا اور تمام کے تمام صحابہ اللہ سے راضی ہوئے. صحابی کون ہے؟ جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا, آپ کی صحبت پائی اور حالت ایمان میں موت ہو گئی. یہ صحابہ کی مبارک جماعت ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کے ایمان کا انکار کرنا, کسی پر گالی گلوچ اور لان تان کرنا, یہ انسان کو خود وادی ایمان سے محروم کر دیتا ہے. یہ کفر کی وادی میں پھینک دینے والا عمل ہے. کیونکہ صحابہ سے محبت ایمان ہے, صحابہ معیار ایمان ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. قیامت تک آنے والوں کے لیے کسوٹی ہے ایمان کی. اگر تم ایمان لاؤ جیسے محمد کے صحابہ لائے صلی اللہ علیہ وسلم, تب تم مومن ہو, تب تمہارا ایمان قابل قبول ہے. تو صحابہ معیار ہے حق کا. اگر کوئی شخص جماعت صحابہ میں سے کسی کو کافر کہتا ہے, ان پہ لعنتیں کرتا ہے, ان کی توہین کرتا ہے, تو یہ اس کے کفر کی دلیل ہے. کیونکہ یہ وصف کافروں کا ہے کہ وہ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں. لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ. قرآن نے یہ دو ٹوک فیصلہ سنایا کہ صحابہ کی مثال کھیتی کی ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے صحابہ کو دے کر خوش ہوتے ہیں اور کفار اس گروہ کو دے کر غیظ و غضب میں آتے ہیں۔ تمام اہل سنہ کا، اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، باوجود درجات میں بلندی میں فرق ہونے کے ہیں، سب کے سب صحابہ اور سب قابل احترام ہے۔ ابو بکر صدیق کا سب سے پہلا نمبر، پھر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر سیدنا علی ہے، یہ شان میں افضل ترین صحابہ ہیں۔ اہل بدر کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان مال نچھاور کرنے والا یہ گروہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، اور ہم ان لوگوں کے ایمان کا انکار کرتے ہیں جن کا یہ اعتقاد ہے ارتد الناس بعد النبی الا اربع، کہ نبی کی وفات کے ساتھ ہی 4 کے علاوہ سارے کافر ہو گئے تھے۔ یہ پرلے درجے کے کفار کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ اور دنیا کے سب سے بدترین تکفیری لوگ یہی ہیں جو ابو بکر، عمر، عثمان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مبارک جماعت کے ایمان کا انکار کرے۔ یہ سب سے برے اور سب سے گندے تکفیری لوگ ہیں۔ تکفیر کا سب سے پہلا باب انہی ظالموں نے کھولا ہے اور امت کی بہترین جماعت کے ایمان کا انکار کیا ہے، اور تب سے لے کے آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ وہ اپنے من کی سیاہی سے اپنے چہروں کو بھی سیاہ کر رہے ہیں، اور آخرت و بربادی کی طرف جا ہی رہی ہے ان کی۔ یہ چند دن پہلے ایک ظالم، ایک مجرم آغا باقر نے اپنے کسی پروگرام میں کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ میں سے چند صحابہ پر اپنی گندی ناپاک زبان، پلید زبان کو دراز کیا اور لعنتیں کی ابو سفیان رضی اللہ عنہ وارضا پر، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا پر۔ وہ ناممکن ہے، ان کے اوپر ہم نے پہلے بھی لعنت بھیجا ہے، ابھی بھی لعنت بھیج رہا ہے، آئندہ ہمارے نسل کی لعنت بھیجیں گے۔ ہم یزید پہ لعنت کریں گے، معاویہ پہ لعنت کریں گے، ابو سفیان کے اوپر لعنت کریں گے، حمزہ کے اوپر لعنت کریں گے، لعنت کریں گے۔ ابو سفیان کون؟ جن کی لخت جگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، آپ کی زوجہ محترمہ۔ ابو سفیان کون؟ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دیتے ہوئے اس کے گھر کے بارے میں کہا تھا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے، جیسے جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی، کس کے خلاف زبان دراز کی اس مجرم ملعون نے؟ امیر معاویہ کے خلاف، جس کے لیے جنت کی بشارت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوئی کہ جو بحری بیڑا سمندری جہاد میں جائے گا، اللہ نے اس سارے لشکر کو معاف کر دیا۔ 64 لاکھ مربع میل کرۂ ارض پر توحید کا جھنڈا لہرانے والے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عظمت کے اس مقام پر فائز ہیں کہ ان کو خلیفۃ المسلمین امیر حسن نے بنایا، سیدنا حسین نے بنایا، ان کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دیے، اور پھر امیر معاویہ کی ساری زندگی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے شہزادوں نے فرما برداری کرتے ہوئے گزار دی۔ کبھی زبان پر کوئی بات نہیں، کبھی کوئی اختلاف نہیں۔ امیر معاویہ کی خلافت وہ عظیم خلافت ہے جس پہ اہل بیت بھی اور تمام صحابہ بھی اکٹھے ہوئے، کوئی اختلاف نہیں رہا، اور پھر اسلام پوری دنیا کی طرف بڑھتا ہوا اور پھیلتا ہوا نظر آیا۔ یہ باقر ملعون اپنے جلسوں میں امیر معاویہ پہ لعنت کرتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کے کفر کی نشانی ہے کہ یہ ان پر زبان دراز کرتے ہیں جن کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اے اللہ معاویہ کو ہدایت والا بنا، اس کے ذریعے ہدایت دے، یہ خود بھی ہادی ہو، یہ خود بھی ہدایت پھیلانے والا، اور اس کے ذریعے لوگ ہدایت پائیں، جس کے لیے نبی دعائیں کرتے رہیں، جس کو جنت کی خوشخبری اللہ کے رسول دیتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج یہ ناپاک پلیت نطفے ان کے اوپر زبان دراز کرتے ہیں۔ اصل میں سازش کیا ہے؟ اس طرح کی گفتگو کر کے معاشرے کے امن کو برباد کیا جائے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، امن چاہنے والے، امن کو پھیلانے والے، امن کی دعوت دینے والے، اور اہل سنہ سے بڑھ کر پرامن کوئی نہیں۔
جو اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں اور صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں، اور یہی درس ہمیں اہل بیت اور صحابہ نے دیا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حسن حسین کو چوما تو یہ صحابہ کا درس ہے کہ اہل بیت کی عزت کرو، اور جب سیدنا علی نے ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا کی تو یہ اہل بیت کا درس ہے کہ صحابہ کا احترام کرو۔ اگر معاشرے میں امن کو برباد کرنا ہو تو تمہارے نقش قدم پہ چلا جائے، جس طرح تم لانتیں کرتے ہو صحابہ پر اور امن کو خراب کرتے ہو، اگر اہل سنہ بھی چاہیں تو وہ بھی تمہاری ایسی شخصیات پہ لعنتیں کر سکتے ہیں جس سے تمہیں آگ لگے گی اور وہ آگ پھر بڑی دور تک جائے گی۔ ہم اس کو ایسے ہی گالیاں دے سکتے ہیں، ہم اس کو ایسے ہی ملعون کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ درس اسلام نے دیا نہیں۔ تم نے اس کی شخصیت جو اپنی کتابوں میں بیان کی کہ وہ نعوذ باللہ ابو بکر عمر کی قبروں کو پھاڑے گا، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبروں کو پھاڑے گا، ان کو آگ لگائے گا۔ مولا روضہ رسول پہ جانے کے بعد پوچھیں گے کہ اے لوگو، یہ میرے جد اللہ کے نبی کے دائیں اور بائیں کون ہیں؟ بہار الانوار کی روایت علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب مولا پوچھیں گے تو لوگ بتائیں گے فلاں فلاں کی قبر ہے۔ مولا کہیں گے نا باہر نکالو، باہر نکالنے کے بعد مولا کہیں گے سوکھا درخت ہوگا، مولا کہیں گے نا درخت پہ لٹکا دو۔ جیسے ہی سوکھے درخت پر دونوں کو لٹکایا جائے گا وہ درخت ہرا بھرا ہو جائے گا۔ پھر مولا کہیں گے کہ جاؤ یہودیوں کا فلاں فلاں جگہ کسی زمانے میں قبرستان تھا، وہاں ایک شخص اور دفن ہے، تیسرے کو بھی لے کر آؤ۔ مولا اسے بھی وہاں سے نکلوائیں گے اور نکلوانے کے بعد ان تینوں کو درخت سے لٹکا دیں گے۔ سوکھا درخت ہوگا، جیسے ہی انہیں درخت سے لٹکایا جائے گا وہ درخت ہرا بھرا ہو جائے گا۔ مولا کے لشکر کے کچھ لوگ بغاوت کر دیں گے اور امام زمانے کے مخالف آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ جب امام کے مخالف آ کر کھڑے ہو جائیں گے مولا حکم دیں گے کہ انہیں بھی قتل کر دو، انہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد مولا کہیں گے کہ ان میں آگ لگا دو، ان میں آگ لگا دی جائے گی۔ یہ ایک لعنتی شخص کا کردار ہے، یہ کسی شریف آدمی کا کردار تو نہیں، لیکن ہم اپنی زبان پہ ایسے جملے نہیں لے کر آتے کہ تمہارے نزدیک وہ قابل احترام ہے تو تمہارا معاملہ ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف زبان دراز کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ یہ ہمارے ایمان کا سودا ہے، یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے۔ اور ان ظالموں کو جرأت کیوں ملتی ہے اس طرح کی بکواس کرنے کی، جب ان کو اہل سنت کہلانے کے دعوے دار نام نہاد سنی ان میں سے کچھ کالی بھیڑیں مل جاتی ہے جن کو یہ مال کے ذریعے خرید لیتے ہیں اور وہ ان کی مجلسوں کی رونق بن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر قائم کرتی ہے۔ یہ رافضی حنیف قریشی، آپ سنیں کبھی اس کی زبان سے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے لیے پلید کے جملے نکلتے ہیں، اور ابھی قریب میں ہی اس نے سیدنا عمر بن عاص کے خلاف بکواس کی۔ تم نام صحابہ کا لے کر اس لانتی کتے یزید عمر بن العاص تم صحابہ کی کیٹیگری میں لا کر ان کی حمایت میں کام کرتے ہو۔ خدا کی قسم ہم ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ہم اپنے کتوں کے نام بھی ان کے نام پہ نہیں رکھتے۔ تسی ہے جو کتیوں ساتھیاں نہیں شبت سمجھتے ہو، ہم ان کو صحابہ کے چھتری طرح پروٹوکول دیں گے، ان کو شیل کہیں گے۔ اور پھر بعد میں یہ جھوٹی توبہ کا ڈرامہ کرتا ہے کہ جی ہم تو تمام صحابہ کا احترام کرتے ہیں، جن کو زبردستی صحابہ بنایا جائے ہم ان کا احترام نہیں کرتے۔ یزید کو کس نے صحابی کہا؟ تم دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کے نام استعمال کرتے ہو۔ یزید کو کسی نے صحابی نہیں کہا، نہ اس کو صحابیت والے شرف دینے کی بات کسی اہل سنت نے کی۔ تم بہانہ بناتے ہو یزید کو اور گالیاں دیتے ہو ابو سفیان کو، گالیاں دیتے ہو عمر بن عاص کو، گالیاں دیتے ہو اصحاب رسول کو۔ اللہ تمہارا شر تمہارے اوپر لوٹائے اور امت کی تم سے جان چھڑا دے۔ امن کا راستہ، سکون کا راستہ، پیار کا راستہ یہ ہے کہ جن کی عزت قرآن نے بیان کی ان کی عزت کی جائے، اہل بیت کی بھی عزت کی جائے۔ ہم اہل بیت کے گستاخ کو، اہل بیت کو گالیاں دینے والے کو بھی کافر سمجھتے ہیں اور اصحاب رسول کے ایمان کا انکار کرنے والے کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے۔ اہل سنہ بڑے اعتدال والے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہر چیز کا احترام کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا احترام کرنے والے، آپ کے لعاب دہن کا احترام کرنے والے، آپ کے مبارک پسینے کا احترام کرنے والے، آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہونے والے صحابہ کی توہین کیسے برداشت کریں گے؟
آپ کے گھر کے اندر پلنے والے اہل بیت کی توہین کیسے برداشت کریں گے؟ یہ ایمان کا معاملہ ہے، یہ عقیدے کا معاملہ ہے۔ ہم تمام صحابہ سے اور تمام اہل بیت کی عزت کا درس دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے اپنی زبانوں کو روکیے، اللہ کے لیے آخرت کو برباد نہ کیجیے دنیا کے چند ٹکڑوں کے لیے، اور ایسے ظالموں کو لگام ڈالیے۔ اور یہ کردار، یہ ذمہ داری حاکم وقت کی ہے۔ فتنہ وہاں پہ شروع ہوتا ہے جب قانون کو ہاتھ میں لیا جائے۔ اسلام کسی صورت میں قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ حاکم وقت کا کام ہے کہ وہ فتنہ پھیلانے والوں کو روکے۔ مسلمان حکومت کا یہ کام ہے، لیکن خود آپ آگے بڑھ کر انتشار پھیلائیں، ٹائر چلائیں، ہڑتالیں کریں، اپنے ہی بھائیوں کے دکانوں پہ حملے کریں اور امن شانتی کو برباد کریں، یہ اسلام کی دعوت نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف اور اسلام کو بدنام کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کی محبت عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، امام الانبیاء امام کائنات کی محبت عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر اللہ اپنی محبت عطا فرمائے، ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں اللہ کی محبت کے قریب کر دے، اور ہر اس عمل سے ہمیں دور کر دے جو عمل اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔